آج کا ہمارا موضوع ہے گناہ چھوڑنے کے لیے چند اہم نسخے کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں قرآن و حدیث اور بزرگان سلف کے احوال و واقعات کی روشنی میں نفس کو گناہ سے باز رکھنے یا یوں کہیے کہ نفس کو گناہ کی علت و عادت چھڑانے کے لیے چند اہم نسخے پیش کرتے ہیں جن کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ امید ہے کہ ان سے گناہ کی عادت چھوڑنے میں مدد ملے گی۔ اللہ سے شرم و حیا۔ پہلی بات یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آدمی انسانوں سے حیا و شرم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرے۔ کیا کوئی آدمی اپنے باپ یا ماں یا استاد یا دوست کے سامنے گناہ کرنے کو تیار ہوگا؟ نہیں، کیونکہ حیا اس سے مانع بنتی ہے، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا آ جائے تو وہ ضرور گناہوں سے بچے گا۔ حیا کی فضیلت اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی بھی چیز میں حیا ہو تو وہ اس کو زینت دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، الحمدللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ یہ تو سر اور سر میں جو چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان ہیں ان کو محفوظ کرے، اور پیٹ اور اس کے اطراف کی چیزیں پیر، ہاتھ کو محفوظ رکھے، اور آخرت اور قبر میں جسم و اعضاء کی بوسیدگی کو یاد کرے۔ اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ بس جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے اعمال لے کر آئیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان اعمال کو منتشر دھول کی طرح بے حقیقت بنا دیں گے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کا کچھ حال بتائیے تاکہ ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں جبکہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، اور رات کی عبادت میں سے تمہاری طرح حصہ رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کو پامال کرتے ہیں۔ حکیم